اب ہم کلکتہ کے کوچو بازار سے گزر رہے تھے۔ گویا آتے وقت جس شہر کا فضائی معائنہ کیا تھا، اب اس کے تفصیلی جائزے کا موقع فراہم کیا گیا۔ کلکتہ کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے کہیں ان کے کلبوں، ماڈرن ہوٹلوں، ناچ گھروں اور فرحت بخش پارکوں کا نشان نہ ملا، جن کی خاطر کہتے قیام پاکستان کے بعد بھی محض مسلمان لیڈروں نے کلکتہ کو خیر باد کہنا گوارا نہ کیا۔ مجھے تو اس میں کوئی کشش نظر نہ آئی، بلکہ جا بجا کثافت کے ڈھیر اور غربت کے انبار نظر آئے۔ یوں محسوس ہوا کہ سارا شہر ایک کباڑ خانہ ہے، جس میں کم سن و نحیف بچے ٹیڑھی میڑھی گاڑیوں کے پنجر کوٹ کوٹ کر اپنی زندگی کی گاڑی کو دھکا دے رہے تھے۔ لمحہ بھر کو خیال آیا کہ ایک ترقی پسند شاعر نے معاشی ناہمواریوں کی تقسیم کو ابھارنے کے لیے شبیہیں امیجز استعمال کی ہیں، شاید وہ کلکتہ ہی سے مستعار لی ہیں۔ جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ بہتی ہوئی گلتے سڑتے ناسوروں سے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس شہر میں یا تو بھوک اگتی ہے جو غریبوں کو کھائے جا رہی ہے، یا یہاں ناتواں کے نوالے سرمایہ دار عقاب جپٹ کر لے جاتے ہیں۔ کلکتہ کی جو کچھ بھی رونق تھی، بس انہی دریدہ گریبانوں سے چاکے داماں سے تھی۔ شہر سے نکل کر ہم دریائے ہگلی کے پر شکوہ پل پر سے گزرے۔ بنگلہ دیش کی پیدائش کے بعد اب پھر اس پل کے نیچے سے چائے اور خام پٹسن سے تیار شدہ مال دساور کو جانے لگے اور بمبئی اور دلی کی آب و تاب میں اضافہ کا باعث بنے گا۔ لیکن شاید کلکتہ اسی طرح خستہ رہے گا۔ کیا ہندوستان میں انسانوں کے علاوہ شہر بھی برہمن اور شودر کی تمیز کا شکار ہیں؟ میں کس دلدل میں پھنس گیا؟ چلو آگے چلیں۔ یہ کلکتہ کا ریلوے اسٹیشن ہے، بر صغیر کا سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن۔ اس پر تل دھرنے کو جگہ نہیں، خاص و عام کا ہجوم ہے، ساڑی باندھے بنگالوں کا، دھوتی کمر میں ٹھونسے ہندوؤں کا، تنگ چھاتی والے بابوؤں اور موٹی توند والے بنیوں کا۔ اگر انسانوں کے اس سمندر میں کہیں کوئی جزیرہ ہے بھی، تو اس پر ریلوے کے سیاہ انجن یا لال ڈبوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ دھرتی کہیں آزاد نہیں۔ ہماری حفاظتی گارڈ اور اس کے انچارج میجر گوئل کو اس نظارے سے لطف اندوز ہونے کا ہوش نہ تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ ہم میں سے کوئی در شاہ سوار اگر اس کی مٹھی سے کھسک کر اس بحر انسانی میں کھو گیا تو بھارت کے بڑے بڑے گواس بھی اسے تلاش نہ کر پائیں گے اور اس بیچارے کی نوکری جاتی رہے گی۔ ہم نے اس کے بال بچوں کا خیال رکھتے ہوئے ایسا خیال اپنے قریب نہ پھٹکنے دیا، اور جس گاڑی کے جس ڈبے میں اس نے بٹھایا، ہم بیٹھ گئے۔ ریل کا ڈبہ در حقیقت 2 مسافروں کے سونے اور 4 کے بیٹھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ہم ساتوں اس میں ٹھونس دیے گئے اور چٹکنیاں چڑھا دی گئیں۔ کھڑکیوں میں پہلے ہی لوہے کی سلاخیں نصب تھیں۔ دروازے کے باہر اور ڈبے کے آگے پیچھے کوئی 30-40 سپاہی ہماری نگہداشت کو تعینات کر دیے گئے اور گاڑی چل دی۔ اس کا رخ کعبے کی طرف تھا، مکہ سمجھ لیجیے یا پاکستان۔ گاڑی اسٹیشن سے باہر نکلی تو میجر گوئل نے اکلوتی کھڑکی کا چوبی پردہ ہٹا دینے کی اجازت دے دی، گویا ہم متحرک گاڑی میں حرکت کیے بغیر ہندوستان کی سرزمین کا نظارہ کر سکتے تھے۔ البتہ اس نے یہ تاکید کر دی کہ جوں ہی اسٹیشن قریب آئے ہم کھڑکی بند کر دیں، تاکہ مشتعل ہجوم ہم جرائم پیشہ فوجیوں پر پل نہ پڑے۔ دشمن نے بہانہ بھی بنایا تو ایسا کہ اس کی چبھن سارے سفر میں محسوس ہوتی رہی۔ اگرچہ کھڑکی سے منظر محدود تھا، لیکن پھر بھی جس جسم کو ایک عرصہ سے سوئی کے ناکے سے بھی مشاہدہ قدرت کی اجازت نہ ملی ہو، اس کے لیے 2-2.5 فٹ دریچہ بہت کافی تھا۔ لہذا جی چاہا کہ ریل کے ساتھ بھاگتے ہوئے درختوں، کھیتوں اور بجلی کے کھمبوں کا تعاقب کرتا رہوں، اور جہاں مویشی جانور، چرند یا پرند نظر آئے اس سے نظری معانقہ کروں۔ لیکن ادھر کئی مہینوں بعد یکمشت 6 ہم وطن سپاہی پاس بیٹھے تھے۔ ان سے جی بھر کے باتیں نہ کرنا کفران نعمت تھا۔ چند ہفتے پہلے جس سپاہی شریف کی خاکی جرسی دیکھ کر نظارہ پرچم ستارہ و ہلال کی سی مسرت ہوئی تھی، آج وہ سراپا موجود تھا۔ کیوں نہ اس سے باتیں کروں؟ سپاہی شریف 20-22 کا صحت مند نوجوان تھا۔ وہ قید تنہائی سے جھنجھلایا ہوا ضرور تھا، لیکن مرجھایا ہوا ہرگز نہ تھا، بلکہ قریدنے پر پتہ چلا کہ اس کا دل اس کے جسم سے بھی زیادہ جوان ہے۔ اس نے بہت شوق سے جرسی کی جیب میں ایک زنانہ تصویر نکالی اور فخریہ انداز میں تعارف کرایا، یہ میری منگیتر ہے، کراچی اپنے چچا کے پاس رہتی ہے۔ 1.5 سال پہلے جب میں مشرقی پاکستان جا رہا تھا تو اس نے چوری چوری یہ فوٹو مجھے دی تھی۔ کئی کافروں یعنی بھارتیوں نے یہ فوٹو چھیننے کی کوشش کی، لیکن میں نے کہا یہ میری عزت ہے، اگر کسی نے اسے ہاتھ لگایا تو ہاتھ کاٹ دوں گا۔ بظاہر شریف باتیں مجھ سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں دور خلا کے پردوں کو چیرتی ہوئی کراچی کا طواف کر رہی تھیں۔ اس نے نظر فوٹو پر گاڑ کر کہا، یہ پھولدار قمیض اور ریشمی شلوار جو اس نے پہن رکھی ہے، میری ماں نے اسے میری تنخواہ سے خرید کر دی تھی۔
اب جاؤں گا تو ماں جلدی سے میری شادی کرا دے گی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی اور اس کی ماں کی آرزوؤں کی تکمیل میں کتنے سال حائل ہیں۔ جہاں دیدہ اور عمر رسیدہ کرنل اکبر جو پاس بیٹھے تسبیح پھیر رہے تھے، شریف کی اشتیاق بھری باتیں سن کر مسکرا دیے اور پھر وظیفے میں مصروف ہو گئے۔ کرنل امیر نے لقمہ دیا، شریف فکر مت کرو، تمہارا شادی جلد ہو جائے گا۔ میجر سمیع نے سپاہی شریف کو چھیڑتے ہوئے کہا، ہندو کہتا ہے بنگلہ دیش میں پاکستانی فوجیوں نے بہت برا کام کیا۔ شریف نے فوراً بات کاٹی، کافر کا بچہ جھوٹ بکتا ہے، میرا اتنا خوبصورت بیوی کراچی میں انتظار کر رہا ہے، ادھر کالا گندا بنگالی عورت، تھو۔ اس نے نفرت کا بھرپور اظہار کیا اور کہا، دیکھو نا صاحب، ایسا کام کرنے کا آرڈر بے معنی اجازت نہ تو ہماری فوج میں ہے نہ مذہب میں، خواہ مخواہ کافر کا بچہ ہم کو بدنام کرتا ہے۔ میں سفر کی یادداشتیں کاغذ کے پرزے پر رقم کرنے لگا۔ شریف حسب معمول مسکراتا، کرنل اکبر تسبیح رولتا اور میجر غفور اپنے شعر میں منمناتا رہا۔ اب سپاہی، میجر اور کرنل کا سرکاری امتیاز ختم ہو چکا تھا۔ اب ہم ایک ہی برادری کے فرد تھے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، اور ہر برادری کی طرح یہاں بھی چھوٹے بڑے کا لحاظ تھا۔ اسی چھوٹی سی دنیا کو آباد دیکھ کر جی چاہا کہ سب سے کہوں، موسم بہاراں ہے، محفل نگاراں ہے، میں بھی ساز دل چھیڑوں، تم بھی ساز جان چھیڑو۔ لیکن پتہ نہیں کیوں کسی نے بھی تلخی ایام کو موضوع بنانا گوارا نہ کیا، کسی نے بھی زخم جگر کو کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ موسم گل میں دار و رسن کی بات چل نکلی تو ہر بن منہ سے خون ناب ٹپکے گا، لہٰذا بزرگ روحانی دنیا میں کھوئے رہے اور خرد لطیفہ بازی میں مشغول ہو گئے۔ نئے اور پرانے لطیفے، اصلی اور نقلی لطیفے، اپنی ذات اور کائنات سے متعلق لطیفے قطار اندر قطار وار ہوتے رہے۔ ہم گنچوں کی طرح چٹکتے اور کلیوں کی طرح مسکراتے رہے، لیکن اس چٹک، اس کی مسکراہٹ، اس کہکہ بازی میں کھرا پن نہ تھا جو میں ڈھاکہ میں بشیر، ملک، افضل کیانی اور غلام رسول سے سننے کا عادی تھا۔ آج ہر مسکراہٹ میں درد کا پیوند نظر آیا، ہر کہکے کے نیچے غم کی کھنکی ہوئی تہ دکھائی دی۔ تبسم کے یہ پھول قبرستان کے پھولوں سے مشابہ لگے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ ریل کی پٹڑیاں پہیوں کی چوٹ سے کانپ رہی تھیں، تمام ذی روح اور بے روح چیزیں بلا امتیاز دوڑ رہی تھیں۔ کہیں کہیں اکا دکا انسان کھیت میں کام کرتے دکھائی دیتا، لیکن اس کا بھرپور مشاہدہ کرنے سے پہلے گاڑی آگے بڑھ جاتی۔ اتنے میں ایک اسٹیشن آیا، قد کاٹ، رنگ ڈنگ یا چال ڈال سے اس قابل نہ تھا کہ اس کا نام یاد رکھنے کی کوشش کی جاتی۔ بس ایک آدھ چھابڑی، دو چار مسافر، 5-7 گٹھڑیاں، یہی اس اسٹیشن کی کل کائنات تھی۔ ریلوے گارڈ کے سبز اشارے سے گاڑی نے پھر حرکت کی اور خفیف سے دھچکے نے ہمیں احساس دلایا کہ ہم پھر سفر میں ہیں۔ اسی طرح کے اسٹیشن آئے اور گزر گئے، لیکن منزل کا کہیں نشان نہ تھا۔ میجر گوئل ہمارے ڈبے میں آ کر ہمارے بائیں ہاتھ بیٹھ گیا۔ گندمی رنگ، مکھی مر کا مونچھیں، سبز وردی اور کندھے پر عہدے کی علامت کے طور پر کپڑے کے پھول۔ انگریزی بھی بولتا تھا اور اردو بھی، ہماری گپ شپ میں شامل ہو گیا۔ ہم نے اس کی دل آزاری کے لیے سکھوں، بنیوں اور دوسرے بھارتیوں کے متعلق کئی لطیفے سنائے۔ جب اسے ہنسنے کی توفیق ہوئی تو اس نے ہمارے کہکوں کا ساتھ دیا۔ جہاں اس کی دل آزاری کا پہلو نکلا وہ پی گیا۔ بنیا بڑا موقع شناس ہوتا ہے، پہلے اشاروں میں، پھر واشگاف الفاظ میں۔ ہم نے اسے حکایات میدہ سنائی کہ صبح کی خشک چپاتیوں تو دوپہر کو بھی نہ چبائی جا سکیں، سپہر کی چائے کا تصور پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ اب شام ہونے کو ہے، کچھ کام و دہن کا بھی خیال کیا جائے، لیکن اس خسیس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا موقف یہ تھا کہ تم لوگوں کی نگہبانی کا فرض سونپا گیا ہے، دانے پانی کا نہیں۔ پوچھا، یہی بتا دو کہ ہماری منزل کتنی دور ہے تاکہ پیٹ کو تسلی دے سکیں۔ جواب ملا، یہ سیکیورٹی کے خلاف ہے، بس 2-3 دن کا سفر سمجھ لو۔ ہم نے حساب لگا کر دلی کو اپنی منزل گردانا۔ ہم جیسے اہم آدمی جو خاک میں مل کر آگ میں جل کر خشت بنے ضرور راجدھانی کے اہل ہوں گے، لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے تو انتڑیاں بغاوت کر دیں گی۔ اس نے کہا، میں مجبور و ناچار ہوں، کچھ خرچ نہیں کر سکتا۔ ہم نے پیٹ کی احتجاجی صداؤں کو دبانے کے لیے پھر لطیفہ بازی شروع کر دی۔ میجر گوئل نے کہا، بھارت کے متعلق بہت لطیفے ہو چکے، اب کوئی پاکستان کا لطیفہ سناؤ۔ ہم نے پھر اپنی بھوک کا قصہ دہرانے کے لیے دور ایوبی کا یہ پرانا لطیفہ سنایا کہ فیلڈ مارشل محمد ایوب کے مارشل لا کے دوران میں ایک بھارتی اور ایک پاکستانی کتے کی ملاقات سرحد پر ہوئی۔ وہ دونوں اپنا اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا رہے تھے۔ لاغر اور ضعیف بھارتی کتے نے کہا، میں تو بھوک سے تنگ آ کر بھاگ رہا ہوں، تم تو موٹے تازے ہو، تم نقل وطن پر کیوں مجبور ہو گئے؟ پاکستانی کتے نے جواب دیا، ادھر کھانے کو بہت ملتا ہے لیکن بھونکنے کی اجازت نہیں۔
ہم یہ لطیفہ سنا کر بھوکے پیٹ خوب بنسے، لیکن میجر گوئل پر کوئی اثر نہ ہوا، یعنی کھانے کو پھر کچھ نہ ملا۔ گلے شکوے بھی کر دیکھے اور من گھڑت لطیفے بھی سنائے، بنیا گانٹھ کا بڑا پکا تھا۔ اس نشست کے دوران سپاہی شریف بھی موجود تھا۔ بات قیدیوں کے تبادلے پر چل نکلی۔ شریف نے میجر گوئل سے کہا، تم ہندو بہت حسابی آدمی ہے، اس دفعہ تمہارا قیدی تھوڑا اور ہمارا زیادہ ہے، اس لیے تم جلدی جلدی بدلی نہیں کرے گا، اگلی دفعہ جب تمہارا قیدی زیادہ ہوگا تو ہم بھی جلدی نہیں کرے گا۔ میجر گوئل ایک نیم خواندہ سپاہی کے جذبات سن کر چپ ہو گیا اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ یقیناً اس ڈبے کی فضا اس کے لیے سازگار نہ تھی۔ کوئی رات 9 بجے میجر گوئل آیا اور ڈبے کی کھڑکی اور دروازہ بند کر دیا اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ کل صبح 9 بجے تک یہی صورتحال رہے گی، البتہ ایمرجنسی کی بات اور ہے۔ ہم نے اس پابندی پر بہت احتجاج کیا، لیکن دن کو گپ شپ لگانے والا میجر رات کو خالص سرکاری آداب پر اتر آیا۔ ہندو کی آنکھیں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس نے 15 سپاہی طلب کیے اور ہمیں زبردستی بند کر کے چلا گیا۔ در حقیقت یہ قدغن اتنی کڑی نہ تھی، کلکتہ کے سیل کے برعکس۔ اب ہم اس کوٹڑی میں ایک نہیں 7 تھے۔ یہ سیل جامد نہیں متحرک تھا، تاریک نہیں روشن تھا۔ یہ شب بھی بسر کر لیں گے تیرے دیوانے۔ لیکن آدھی رات کو ہمارے ساتھی کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ضبط و تحمل سے ضرورت کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن نظام قدرت گوئل سے بھی اٹل نکلا۔ وہ اپنی خو نہ چھوڑے، یہ اپنی وضع نہ بدلے۔ مفت میں پس گیا بیچارہ قیدی۔ دروازہ بہت دن جوڑا، کھڑکی کو پیٹا، لیکن سنوائی نہ ہوئی۔ آخر ایک ایسی حرکت کی جس سے کھڑکی توڑ کر فرار ہونے کا شبہ ہوا۔ فوراً دروازے پر متعین سنتی حرکت میں آیا اور میجر گوئل کو بلا لایا۔ وہ آتے ہی بد مزاجی سے پیش آیا اور ضرورت کو ایمرجنسی گردانے سے انکار کر دیا اور دروازہ دوبارہ بند کرنا چاہا۔ ہم نے اس کا بازو پکڑ کر اتنی ہی بدتمیزی سے کہا، ایمرجنسی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کیا یہاں زچہ بچہ کی کیفیت کی توقع رکھتے ہو جسے ایمرجنسی کہو گے؟ ہمارے لیے یہی ایمرجنسی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اس تنگ ڈبے میں 7 انسانوں کے ساتھ ایک سینئر افسر حاجت رفع نہیں کر سکتا؟ افسوس کا مقام ہے۔ تم افسر ہو یا آپ؟ وہ دھونس سے مروب ہو گیا اور دروازہ کھول دیا۔ سفر میں بمشکل 30-40 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ گاڑی سے اترنے کو کہا گیا۔ باہر دیکھا تو یہ آگرہ کا اسٹیشن تھا۔ سب سے پہلے تاج محل کا تصور ابھرا، پھر چچا غالب کا۔ مغلیہ خاندان کے فرما رواؤں کے تعمیراتی کارنامے یاد آئے اور غالب کے تخلیقی مارکے۔ گویا ہمارے سفر کا انجام ایسا برا نہیں۔ آگرہ کلکتہ کی نسبت پاکستان سے قریب بھی تو ہے۔ گاڑی سے اترے تو ایک ہجوم بدتمیزی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ ایک طرف پہرے داروں کی سنگینوں کی چبھن تھی تو دوسری طرف عوام کے تیرے نگاہ کی۔ یوں معلوم ہوا کہ ہم بکاؤ مال ہیں جنہیں سرے بازار لا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس رسوائی سے کلکتہ کی کال کوٹڑی بہتر تھی۔ باہر نہ آتا چاہ سے یوسف جو جانتا، لے کارواں میرے تئیں بازار جائے گا۔ سر عام اس رسوائی پر میجر گوئل سے تو میں ہوئی۔ وہ گزشتہ رات کی تلخی کا بدلہ چکانے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے طنز کے نشتر چلانے شروع کر دیے۔ میں پلیٹ فارم سے ان شہریوں کو چلے جانے کا نہیں کہہ سکتا۔ یہ پاکستان نہیں جہاں مارشل لا کی آڑ میں ایک میجر پورا شہر خالی کروا لے۔ یہ جمہوری ملک ہے۔ اس کی گفتگو سے بات گریبان تک پہنچی، لیکن کرنل اکبر اور کرنل لودھی نے بیچ بچاؤ کرایا۔ اتنے میں ٹرک ہمیں لینے آ گیا اور پلیٹ فارم سے کوچ کا حکم ملا۔ پبلک کے سامنے اپنی زخم خوردہ انا کو تسکین دینے کے لیے سینہ پھلا کر چلنے لگے۔ دستے افشاں پر چلو، مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خوں بداماں چلو، راہ تختہ ہے سب، شہر جانا چلو۔ کندھے مقرر۔ پلیٹ فارم سے باہر نکلے تو غالب و میر کے شہر میں ایک بار پھر ٹرک کی سواری کا اعزاز نصیب ہوا۔ یہ ٹرک سابقین پر کئی لحاظ سے فوقیت رکھتا تھا۔ ایک تو یہ چاروں طرف سے بند تھا، دوسرا اس کے اندر بیٹھنے کے لیے کوئی بینچ یا سٹول نہ تھا۔ بس حادثات زمانہ کی ستائی ہوئی لوہے کی چادر پر اپنا فگار سینہ پھیلائے منتظر تھی۔ اس پر جا بجا کوئلے اور لکڑی کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ چوب خشک اور سیاہ رو کوئلہ ڈھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح اس میں کھڑے ہو گئے، لیکن ٹرک چلنے سے اس کے دھکے لگنے شروع ہوئے۔ ہاتھ رکھنے کے لیے سہارا تلاش کیا، لیکن ایسے موقع پر سہارا کہاں ملتا ہے۔ جو جوان سال اور جوان ہمت تھے وہ کسی طور کھڑے رہے، لیکن بزرگوں کو اس آہنی چادر کے داغدار سینے پر بیٹھنا پڑا۔ برما کی سرحد سے گرفتار ہونے والے میجر سمیع کی نظر شاید اب بھی کسی راہ فرار کی تلاش میں تھی۔ میجر سمیع نے بلا کر ٹرک کی 4 دیواری میں ایک سوراخ تلاش کر لیا جو لوہے کی میخ کہیں گرنے سے پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس سوراخ سے آنکھ لگا کر پہلے خود آگرہ کے کوچہ و بازار کا مشاہدہ کیا، پھر ہمیں دعوت نظارہ دی۔
جب میں نے سوراخ پر آنکھ رکھی تو اسکول کے بچے رنگا رنگ یونیفارم پہنے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ شاید اسکول میں ابھی بھی چھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی کا تصور بالخصوص ایسے ٹرک میں کتنا حسین معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، انہی بچوں کی پھولداری کے آس پاس چند خزاں رسیدہ استانیاں بھی تھیں، لیکن ان کی طرف دھیان کون دیتا؟ ہماری استانیاں تو ایسی ویران نہیں ہوتی۔ ٹرک سینٹرل جیل آگرہ کے پھاٹک کے سامنے رکا۔ رجسٹر میں کچھ اندراج ہوا، ٹرک اندر سرکا۔ اسی طرح 2 بڑے دروازے یکے بعد دیگرے کھلے اور بند ہوئے۔ بلاخر ہمیں آہنی سلاخوں والے ایک دروازے کے سامنے اتار دیا گیا۔ اب ہم جیل کے اندر تھے۔ خاصی کشادہ دل جگہ لگی۔ کلکتہ کی سیل، ریل کا ڈبہ اور ٹرک تو خاصے تنگ دل تھے۔ دروازے کے اندر داخل ہوئے تو پاکستانی سپاہی جنگی قیدیوں کے لباس میں راشن کا آٹا اور ایندھن ڈھوتے نظر آئے۔ ایک کی پیٹھ بوری کے بوجھ تلے جھکی ہوئی اور دوسرا بوری کو سہارا دیتے ہوئے اس کے ساتھ تھا۔ ان بار بردار انسانوں کے آگے پیچھے 4-5 بھارتی سپاہی سنگینے تانے تنزیہ ہنسی ہنستے چلے آ رہے تھے۔ ذرا آگے بڑھے تو ایک باڑ میں ان گنت قیدی نظر آئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ دانہ چگتے کبوتروں پر اچانک جال پھیل کر غول کا غول زیر دام لایا گیا ہے۔ مجھے بچوں کی کتابوں میں درج وہ کہانی یاد آ گئی جس میں ایسے ہی کبوتروں کا غول باہمی تعاون اور ہمت سے جال لے اڑا تھا، لیکن کتابی کہانی کے کبوتروں اور ان انسانوں کے جال میں بہت بڑا فرق تھا۔ ہمارے سپاہیوں نے دور سے ہمیں سلیوٹ کیا۔ ہم نے بڑے وقار کے ساتھ سلیوٹ لٹایا اور یوں اس مجدار میں بھی پاکستانی نظم و ضبط کی یاد تازہ کر دی۔ بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ہمارے اور ان سپاہیوں کے درمیان کئی چیزیں حائل تھیں۔ اگرچہ ہم جیل کی اونچی اونچی دیواروں کی حراست میں تھے، تاہم یہ تسلی تھی کہ چلو کلکتہ کے بلیک ہول سے تو جان چھوٹی، لیکن چند موڑ گھومنے کے بعد پھر اپنے آپ کو قید تنہائی کی کوٹڑیوں کے روبرو پایا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ صف بستہ کوٹڑیاں گنی تو پوری 2 درجن نکلیں۔ اپنی مرضی کا قفس انتخاب کرنے کے لیے ان کوٹڑیوں کے سامنے سے گزرے تو اکثر میں پاکستانی افسر زمین پر لیٹے نظر آئے۔ ان خاک نشینوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ یہی ہماری قوم کی آن اور فوج کی شان تھی۔ یہی وہ چاق و چوبند فوجی تھے جو تقریبی پریڈوں میں قدم سے قدم ملا کر چلتے تو دیکھنے والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا، اور جب شانے سے شانہ ملا کر وطن کی حفاظت میں لاہور اور سیالکوٹ کی سرحد پر ڈٹ جاتے تو کبھی ان کے پاؤں نہ کھڑتے۔ توپوں سے زمین کا سینہ بے شک کانپنے لگتا، لیکن ان کا دل کبھی نہ دہلتا۔ یا خدا، میرے وطن کے پاسبان کس انجام کو پہنچے؟ میں انہی خیالوں میں غرق ایک کوٹڑی میں داخل ہوا اور انہی کے انجام میں شریک ہو گیا۔ مجھے سیل نمبر 21 ملا۔ ان 15-20 اسیروں کا قصور یہ تھا کہ وہ بھارتی آقاؤں سے تعاون نہیں کرتے تھے اور مختلف کیمپوں سے سزا کے طور پر یہاں منتقل ہوئے تھے۔ کسی پر الزام یہ تھا کہ وہ اپنی انا کے آبگینوں کو چور چور ہونے نہیں دیتا۔ کسی پر تہمت تھی کہ وہ اپنے کیج کے تمام کبوتروں کو اجتماعی طور پر کوشش پرواز کی ترغیب دیتا ہے۔ کسی سے بنگالیوں کو شکایت تھی کہ اس افسر نے فرائض کی بجاوری میں ہمارا دل دکھایا ہے، اسے اسیری میں آرام نہ لینے دینا، وغیرہ۔ آگرہ جیل کے سیل کلکتہ کی نسبت آرام دہ تھے، یعنی ان کا رقبہ 6x6 فٹ 9x6 فٹ تھا۔ 3 دروازوں کی بجائے صرف ایک دروازہ تھا، وہ بھی محض سلاخوں کا، یعنی اس پر قوت مشاہدہ کی راہ بند کرنے کے لیے کواڑ نہ تھے۔ گویا ہم چٹکتی چاندنی کی چٹکی، چلتی ہوا کا جھونکا اور گزرنے والے کی جھلک دیکھ سکتے تھے۔ اگرچہ دروازے کے آگے سربلند دیوار تھی جو مشاہدے کو ہر چند محدود کرتی تھی، تاہم کلکتہ والی بات نہ تھی کہ آسمان بقدر بیضا مور کو بھی ترس جائیں۔ یہاں جب دہلیز کے اندر بیٹھ یا لیٹ کر سامنے والی دیوار کی منڈیر پار دیکھتا تو اوپر کم از کم 2x1 فٹ کتا فلک ضرور دکھائی دیتا۔ اور ذرا سوچئے تو اگر ساری دنیا کی مخلوق اپنے اپنے حصے کا آسمان بانٹ لے تو شاید ہر انسان کے حصے میں اتنا ہی آسمان آئے۔ ضرورت سے زیادہ حریص ہونا بری بات ہے۔ اس کے علاوہ 100 سہولتوں کی ایک سہولت یہ تھی کہ پانی کے علاوہ ٹوائلٹ کی جملہ ضروریات سیل کے اندر ہی مہیا تھیں، تاکہ آڑے وقت میں سنتری کو آواز دینے یا بھارتی گارڈ کمانڈر کو ایمرجنسی کا احساس دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ہاں، اس فرش کی تعریف کرنا تو میں بھول ہی گیا، یہ کلکتہ کی طرح کچا اور سیم زدہ سیل نہ تھا، بلکہ دوسری جنگ عظیم سے پہلے انگریزوں نے اسے تعمیر کراتے وقت اس کے فرش پر سیمنٹ کا پلستر کرایا ہوا تھا۔ کیا ہوا اگر محتاج مرمت ہونے کی وجہ سے کنکر سر اٹھانے لگے ہوئے تھے اور نماز پڑھتے وقت گھٹنوں میں اور لیٹتے وقت پسلیوں میں چبھتے تھے، اس کے سوا وہ ہمیں ہرگز نہ ستاتے تھے۔